صاف کرتے اس میں سے 100 کلو ہوگا، اس میں 1 کلو کچرا نکل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بولو نا، نکل جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہو آپ؟ واپس دکاندار کو جا کے دیتے ہو کہ بھئی 1 کلو کے پیسے 20 روپے واپس دے؟ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے نا۔ اگر لے کے چلے بھی گئے تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ تیری مت مری گئی، یہ گیہوں کے بھاؤ تجھے ہی لینے پڑیں گے۔ سمجھ گئے؟ میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہمارا ہوگا۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں دور تک کوئی نیکی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت میں ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ نعرہ تو آپ نے دے دیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، بات آپ کے دماغ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ہم جس طرح گیہوں لیتے ہیں اس کے ساتھ جو 1 کلو کچروں نکلا ہے وہ بھی اسی گیہوں کے بھاؤ لیتے ہیں۔ ہم تو کچرے ہیں، لیکن ہماری جو نسبت ہے وہ ان دروں سے ہے۔ اب جب قیامت میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو اس گیہوں کے بھاؤ، اس سونے کے بھاؤ جنت میں دینے جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ بولے اب یہ کچرے بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی کے دربار میں جو شخص آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ولی قبر سے اسے دیکھتا ہے۔ قیامت میں جب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رب اعلان کرے گا میرے ولیوں جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت ولی دوڑتے دوڑتے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے ولیو آپ کے لیے تو دروازے کھلے، آپ جاؤ گے؟ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا مولا کیا ہوا؟ آپ کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دروازے کھلوائے، پھر حساب ہوگا۔ کہ ہم نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ بات ہمارا اور اللہ کے بیچ میں اسی تک رہنے دو، ہم اللہ سے ہی التجا کریں گے، فریاد کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ولی کھڑے، اللہ کہے گا فرشتوں سے ولی چلے گئے میرے؟ کہا نہیں جا رہے۔ بات کیا ہے؟ کہ مولا وہ تیری طرف متوجہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے ولیوں تمہارے لیے تو 8 دروازے کھلے، اب تم کیوں نہیں جا رہے؟ لوگ تو دنیا کے اندر جنت کے لیے ترستے ہیں، تمہارے سامنے دروازے کھلے، جنت کی خوشبو سامنے ہے، جنت کے محلات سامنے ہیں، جنت کے باغات سامنے ہیں، یہ حسین جنت جس کے لیے تم نے عبادتیں کی تھی، جس کے لیے تم نے ریاضتیں کی تھی، جس کے لیے تم سب گزار ہے، اب وہ جنت کھلی، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا مولا ہم جنت میں اس وقت جائیں گے جب تک ہمارے مرید پیچھے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کہا لے جاؤ۔ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 لوگوں کو ایک ایک ولی جنت میں لے جائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ بچ جائیں گے، کچھ لوگ بچ جائیں گے، اب حوالہ دیں گے ہمیں کون لینے آئے گا، ہمیں کون لینے آئے گا؟ اس وقت وہ جو ولی جن سے کبھی دنیا میں تو ملے نہیں لیکن انتقال کر کے ان کے مزار پہ پہنچے، اب وہ کہیں گے مولا فلاں بندہ میرے قبر پہ آیا تھا، وہ رہ گیا، اسے بھی بھیج۔ بخاری کے حدیث کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوں۔ آج سید عبدالستار صاحب جیلانی کی روح میرا ایمان کہتا ہے ہم سب کو دیکھ رہی ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے محمود شاہ جیلانی کا نام سنا ہوگا، لیکن محمود شاہ جیلانی کو علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے جس شخصیت نے سنوارا ہے وہ عبدالستار شاہ جیلانی ہے۔ آپ نے بابا میاں پیر صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کے علم کا چرچا سنا ہوگا، لیکن بابا میاں پیر صاحب کو علم اور روحانیت سے سنوارنے والی شخصیت کا نام عبدالستار جیلانی ہے۔ آپ نے صالح محمد شاہ جیلانی کا نام سنا ہوگا، ان کے عملیات کا ذکر سنا ہوگا، لیکن صالح محمد شاہ جیلانی کو عملیات کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وظائف کے سمندر میں اتارنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عبدالستار شاہ جیلانی کی ذات ہے۔ آپ نے نونی شریف کے جتنے بزرگوں کے نام سنے ہیں، اگر وہ علم میں، روحانیت میں، عملیات میں پاورفل ہوئے ہیں تو وہ سارا کا سارا پاور اور سارا کا سارا پانی اس سمندر کا ہے جس کو عبدالستار جیلانی کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں سید خاندان کی طرف آ رہا ہوں۔ سید
محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 6 صاحبزادے. کتنے؟ ان کا مزار لونی شریف میں ہے. جنہوں نے سمندر کو پیچھے کیا تھا محمد شاہ جیلانی. لوگ کہتے ہیں وہ علی اکبر شاہ جیلانی تھے، لیکن وہ بات غلط انٹینس کے لیے لے لیے، لیکن وہ حقیقت میں محمد شاہ جیلانی تھے. ان کے 6 صاحبزادے. سب سے بڑے علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ. علی اکبر شاہ جیلانی روحانیت میں سب سے اعلیٰ تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سندھ اور کچھ اور سوراشٹر کا اس وقت 1900 عیسوی میں، آج 2000 مطلب 125 سال پہلے، میں اس وقت سندھ کچھ اور سوراشٹر کی روحانیت کا سب سے بڑا بادشاہ ہوں. میرے مقابلے میں اس وقت کوئی بڑا ولی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ. علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کون؟ جن کے بارے میں وارث پاک دیوا والوں نے کہا تھا مجھے کچھ کے مرد قلندر سے ملنا. وہ علی اکبر شاہ جیلانی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جب احمد آباد آئے تھے شاہ عالم کے مزار پہ، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے کچھ کا رن، کچھ کے باکر، کچھ کے پتھر کتنے دور ہے؟ کہا حضور یہاں سے کچھ ہی میلوں کے فاصلے پر ہے، کچھ 300-400 کلومیٹر. کہا کہ ابھی حج کا وقت شروع ہو گیا ہے اور مجھے واپس بمبے جانا ہے. کہا کہ حضرت آپ کو کچھ کا پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا مجھے کچھ کے مرد قلندر سے ملنا ہے. وہ ذات علی اکبر شاہ جیلانی کی ذات. علی اکبر شاہ جیلانی فرماتے ہیں میرے مقابلے میں اس وقت سندھ میں کوئی اللہ کا بڑا ولی نہیں ہے. اور آپ پھر خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں میں سندھ، سوراشٹر اور کچھ کی ولایت کا بادشاہ ہوں، مطلب قطب ہوں، اور میری اس ولایت کا مفتی اور قاضی عبدالستار جیلانی ہے. اچھا، اور صرف زبان تک بات نہیں رکھتے تھے. یا آپ کتابیں پڑھیے، جا کے دیکھ کے علی اکبر شاہ جیلانی کی، عبدالستار شاہ جیلانی کے بارے میں تعریف کی ہوئی 3-4 کتابیں پڑھی. آپ کی ٹوپی مبارک جو ابھی ویر بابو نوروز شاہ پیر صاحب کے پاس تھی، ویر بابو کے ساتھ ابھی لے کے آئے وہ ساتھ میں. آپ کے چشمے مبارک لے کے آئے، آپ کی وہ ترازو تاکڑی، اور آپ کا امامہ جو مفتی والا امامہ تھا وہ بھی لے کے آیا. ابھی آپ نے اس کی زیارت نہیں کی ہے، پہلے بال مبارک کی، آپ کی کتابوں کی زیارت ہوئی. اور یہاں جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں اس میں طب کے موضوع پہ کتابیں پڑھی. میڈیسن، گروسنگ میڈیسن ایک ہوتا ہے حکمت اور طب. ایک بات یاد رکھے، حکمت الگ ہے، طب الگ ہے، لیکن ہمارے علماء حضرات نے اور دانشوروں نے اس کو ایک سمجھا ہے، وہ الگ الگ ہے. اب جب دونوں کو ساتھ میں کریں گے تو وہ صرف میڈیسن بنے گی، اور اس کو دونوں کو پروگریس میں لائیں گے تو گروسنگ میڈیسن سبجیکٹ بنے گا. اس گروسنگ میڈیسن سبجیکٹ کا وجود آج سے 50 سال پہلے کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے عبدالستار شاہ جیلانی نے اس پر 400 صفحوں کی کتاب لکھ کر دنیا کو دے دی، جو یہاں موجود ہے. 400 صفحوں کی، جو 50 سال پہلے گروسنگ میڈیسن کا وجود ہی نہیں تھا. لا اور قانون کے اوپر یہ جو آزادی ہوئی، بھارت کی آزادی کے بعد یہ قانون، اور بھیم راؤ امبیڈکر کی سرپرستی میں 199 لوگ 197 لوگ بیٹھے، اور یہ کمیٹی تشکیل ہوئی جس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اس سے پہلے عبدالستار شاہ جیلانی نے قانون اور وقتی قانون پر ایک کتاب لکھ کے دے دی، جو آپ کے سامنے یہ تبرکات میں موجود ہے. بھارت کا وجود نہیں ہوا تھا اور یہ کتابیں پہلے موجود تھی. اچھا، اور بات آگے بڑھے تو آپ کو میں بتاؤں فارسی میں ترجمہ قرآن نظم کے ساتھ، نعت کے ساتھ یہاں موجود ہے. بتائیں، اس کے علاوہ کئی فتوے آپ کے یہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کے فتووں کی کتاب یہاں موجود ہے. اور معمولی شخصیت نہیں تھے، بڑے بڑے فتوے اور بڑے بڑے فتووں کی کتاب آپ کو منہ پہ یاد تھی، جیسے حافظ کو قرآن یاد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے نا، 1 گھنٹہ پھر صاحب پھر مجھ سے لیں گے ادھار میں، اس لیے میں بھی کیا ہے کہ تھوڑا کس نکال دوں پورا. وہ کہتے ہیں نا کھال کو جب ایک بار نکالا جائے اور اس کے وہ کھال نکالتے ہیں نا رائنا وغیرہ، وہ نکالتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس کی وہ پوری بن جائے، کیا بولتے ہیں اس کو، کھڑ بن جائے تو سمجھ جانا تیل پورا نکل چکا ہے. اور اگر وہ بکھر جائے تو سمجھنا تیل ابھی باقی ہے اس کے اندر. واپس اس کو ڈالو، کھڑ بناؤ، سمجھے. تو میں آپ کو بس اس میں پیس رہا ہوں. ابھی تیل آپ کا جب باقی رہے گا تو کھڑ پھر سب بنا دیں گے. تو وہ تیل جو آپ کا بیٹھنے بٹانے کا جمانے کا ہے وہ جم جائے گا.
تو میں آپ کو بتا رہا تھا خالی زبانی باتوں تک یہ محدود نہیں تھے بھائی لوگ. اچھا سندھ کے عمر کوٹ کے پاس ایک فتویٰ آیا کس کے پاس؟ علی اکبر شاہ جیلانی کے پاس. وہاں کے کچھ لوگ آئے جماعت ایک ساتھ میں ہو کے آئی کہ حضرت ہم آپ کے مرید ہیں اور ایک بد عقیدہ مولوی آ گیا ہے وہاں بھی دیوبندی سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے, وہاں سے کا پیسہ آتا ہے اور وہ پورے علاقے کو خراب کر رہا ہے. کون؟ وہ مولوی. ہم آپ کے مرید ہیں, کئی لوگ ہماری بھی وہ لے گیا ہے, حضرت آپ چلو اور اس کو جواب دو, جب تک آپ شانت نہیں کریں گے وہ شانت نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے. جب علمی مسئلہ ہے تو میرے کو آنے کی ضرورت نہیں, یہ علمی مسئلہ ہے. عبدالستار صاحب کو میں بھیج دیتا ہوں, وہ نپٹ لیں گے. کہا ٹھیک ہے. عبدالستار صاحب جیلانی وہاں سے لونی شریف سے روانہ ہوئے, سندھ پہنچے. ہاں بڑی بھیڑ جمع ہو گئی اور اس وابی دیوبندی بد عقیدہ کے ساتھ کچھ لوگ واویلا کرنے کے لیے آئے, چلانے کے لیے, شور مچانے کے لیے. ادھر عبدالستار صاحب جیلانی بیٹھے اور ولیوں کی عادت ہوتی ہے وہ نگاہیں کم اوپر اٹھاتے ہیں, نیچے نگاہ کر کے بیٹھے. وابیوں نے کہا کہ آپ شروع کریں بحث مناظرہ, آپ شروع کریں. کہا نہیں آپ شروع کرو. حضرت نے فرمایا اگر میں شروع کروں گا پھر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. اس سے آپ علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر میں نے بات شروع کری تو پھر آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے لائق رہے گی. یہ کون بول سکتا ہے؟ کوئی علم کا پہاڑی بول سکتا ہے نا. کہا نہیں آپ بولو. کہا نہیں پھر بات آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا, میں سب کچھ ایک لفظ میں سمیٹ دوں گا. کہا ٹھیک ہے. وہ شروع ہوا اور وہ جیسے ہی وہاں بھی شروع ہوا تو اس نے بیٹھتے ہی صلاۃ و سلام کا انکار کر رہا تھا. مسئلہ صلاۃ و سلام کا تھا, وہ صلاۃ و سلام کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے بیٹھتے ہی حضور علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی اور بیتکی باتیں کرنا شروع کر دی, اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. ابھی تو آپ نے کچھ مناظرے میں فرمایا ہی نہیں تھا, آپ تو نگاہ نیچے کر کے بیٹھے ہوتے. اور گھوڑے اتنے, یہاں جو بزرگ آپ کی جنہوں نے ان کی زیارت کی ان کو پتا ہوگا کہ عبدالستار شاہ جیلانی سے زیادہ گھوڑا لونی شریف میں کوئی تھا ہی نہیں. گھوڑے اتنے کہ جب آپ نے یہ گستاخیاں سنی تو آپ کا یہ چہرہ لال ہو گیا, جلال سے پیشانی یہ لال ہو گئی. وہ گستاخی کیے جا رہا ہے, آپ یوں بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ جو شور مچانے واویلا کرنے والے تھے وہ واویلا کر رہے تھے. آپ نے گستاخی سنی, جب حد زیادہ ہو گئی نا, بات جب حد سے گزرنے لگی نا, جو وہ گستاخی کر رہا تھا, تب آپ نے نگاہ جلال سے غضب میں غصے میں یوں اس وابی کی طرح نگاہ اٹھائی. اب جو ہی جلال میں اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی, اس کے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں چالو ہو گئی اور وہ تڑپنے لگا اور تڑپ کر اس اسٹیج سے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو ہوش آتے اٹھتے ہی وہ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے لگ گیا. اور اس کے ساتھ جو شرابہ کرنے والے تھے, واویلا کرنے والے تھے اور جو ادم کرنے والے تھے, وہ کہنے لگے تیرے کو کیا ہو گیا, تو ان کے خلاف بولنے آیا تھا, تو صلاۃ و سلام کے ورد میں بولنے آیا تھا, تو صلاۃ و سلام کی مخالفت میں بولنے آیا تھا, تو ان کے مد مقابل تھا, تو صلاۃ و سلام پڑھ رہا. وہ کہنے لگا کیا کروں, گنبد خضرا سامنے ہے, اب اگر نہیں پڑھوں گا تو میرا ایمان جاتا ہے. یہ تھے یہ وقت کے ولی. نگاہ ولی میں سب سے اقبال نے کہا تھا وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ یہ پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے میں جو غلطی اسے معاف فرما. یہ پہلی بار گاؤں والوں نے, کنہوں نے, میں آخری چند باتیں ہیں جو مولانا صاحب جتنے بھی آئے بائے نیم, جن کو میں نے نام لیا ہو نہ لیا ہو معاف کرے, اور اس کے علاوہ گاؤں والوں نے جنہوں نے بھی یہ 1 سال 6 مہینے کی محنت آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ 6 مہینے کی محنت ہے. مولانا عبد الشکور آئے تھے 6 مہینے پہلے, ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے 6 مہینے پہلے یہاں گھاس کھڑی تھی, 1 سال پہلے گھاس کھڑی تھی. اور گاؤں والے خود کہتے ہیں کہ رات کو مغرب کے بعد ہمارے کو یہاں آنے میں ڈر لگتا ہے کہ گھاس تھی. یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. اور غریبی میں
आटा गीला है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई और बड़ी हिम्मत से इन्होंने काम लिया है और सब ने एक साथ मिल के जहाँ तक बन सका। और सबसे पहले जो मुबारकबादी के लायक है ना, जिन्होंने मेरे से कंधा मिला के काम किया है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो बंदे थे मेरे साथ जिन्होंने कदम से कदम मिला के काम किया है, सबसे पहले ये अब्दुल जो अल्लाह बख्श का है, इस बच्चे के लिए आप दुआ करें। ये इसको कभी कभी ऐसे मैटर हो जाते हैं कि सुन्न पड़ जाता है मामलात में, कभी कभी ऐसे मैटर आ जाते हैं। कल परसों यहाँ का मामला था, उसमें वो सुन्न पड़ गया, लेकिन बुजुर्ग की निगाह से वो चल रहा है। दूसरे नंबर पे आप दुआ दीजिए मोहम्मद अमीन के लड़के दीन मोहम्मद के लिए, जो वीर बापू गुलाम रसूल बापू से बैत है, मुरीद है, और उन्हीं की हिदायत पे दौड़ भाग कर रहा है। तीसरे नंबर पे आप दुआ दीजिए मोहम्मद मुकीम को, जो यहाँ के सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके बाद आप दुआ दीजिए अब्दुल भाई, नियाज भाई जो बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने भी काफी दौड़ भाग की, लेकिन हालांकि वो इतने दिन मुझे नहीं दिखे, आज इनका दर्शन हुआ है, लेकिन इनका काम हमेशा दरगाह के सपोर्ट में हिम्मत करके। कल परसों मैटर हुआ था तो इन्होंने फौरन फोन किया अब्दुल से कि सुन मत पड़ में बैठे, जब तक जान है इस बुजुर्ग के लिए लड़ेंगे। ये इनकी आवाज थी और ये तैयार है, इनके भाई हैं। इन्होंने चंदे में भी हिम्मत दी, गरीबी में आटा गीला है, लेकिन जब मैंने कहा कि आओ मजार बनाते हैं, ये इल्म का मरकज खोलते हैं, अब्दुल सत्तार शाह जिलानी ने लूनी शरीफ के अंदर जो इल्म का दिया जलाया था, महमूद शाह जिलानी को, बाबा मियां पीर साहब को, साले मोहम्मद शाह जिलानी को, शाह मोहम्मद शाह जिलानी को, हसन शाह जिलानी को जो मौलवी बनाया और उनको रूहानियत में आगे किया। चलो हम यहाँ पे भी रूहानियत का बाग लगाते हैं। और इन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने बात की, किसी तरह भी बात पहुंचाई, लेकिन बात मुझ तक कैसे पहुंचाई कि हजरत जमीन का मैं मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। तो मैं इन्हीं से कहूंगा कि ये काम आपको करना है। अब्दुल भाई इधर आओ, ये काम आपको करना है। ये इनकी इल्तिजा है। ये मुकीम कहाँ है? अब्दुल का है, दीन मोहम्मद का है, अलीम का है। ये जो मोहम्मद अलीम है, तो ये जो पानी की दौड़, पानी की समस्या कितनी है देखे ना, ये इन्होंने मेहनत की है, और भी काम है। इसके अलावा इनके भाई तमाची का है, उन्होंने भी मेहनत की है। और ये जो घास यहाँ तक फिर वो तमाची और मलिक वगैरह का काम था, अब्दुल मलिक यहाँ मौजूद है, ये गाँव वाले। अब मैं आपकी हाजिरी में और पीर साहब की हाजिरी में और उलमा की हाजिरी में इनके हवाले जो काम दे रहा हूँ, आप भी गवाह हैं, और इनसे अगले साल इस काम का आपको हिसाब लेना है। क्या है कि हमारे मदरसे और मस्जिद के लिए जमीन दरकार है, तो वो मैं इनके हवाले कर रहा हूँ। इनके हवाले सारे कमेटी वाले हैं। आपको ये काम करना है मस्जिद का, और इनको मैंने मस्जिद का सदर बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ना असहाब सुफ़ा का चबूतरा, ये जो टहनिए वाले ये जो सिर पड़े हुए हैं ना, ये क्या है पता क्या है? अब्दुल भाई बताओ। ये मस्जिद है, मस्जिद हमारी, ये हमारी मस्जिद है। हम 1 साल से इसी में नमाजें पढ़ रहे हैं, इसी में तराविया हो, इसी में जुमा हुआ। अब अब्दुल भाई को ये ठेका है कि ये आप इस मस्जिद को आगे बढ़ाइए, सदर है हमारे। और ये अब्दुल भाई अल्लाह बख्शे, इन्होंने भी दिन रात मेहनत की है, और दीन मोहम्मद काले कपड़ों में आपके पीछे, और ये दिन रात आप तक जो दावत पहुंचाई है ना, घर घर जो आप तक आया वो, और दरगाह के मारिफत से ये जब भी आए आप तैयार रहेंगे, इसके लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा मोहम्मद मुकीम है, कहाँ गए मुकीम, तो वो भी सदर साहब है। इसके अलावा तमाची है, अब्दुल मलिक को खड़े हैं, गांव के और बच्चे भी खड़े, ये रांझे का है। इसके अलावा दीन मोहम्मद है। और जिन लोगों ने चंदा दिया है, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका एक टाइम का अगर चूल्हा न जले तो आप ताज्जुब नहीं कर सकते, गरीबी है, लेकिन उन्होंने जब मैंने कहा चंदा दो तो 11,000 हज़ार रुपये कटाए। सिर्फ 20 घर है, 20 घर है, लेकिन 20 घरों के अंदर चंदा कितना हुआ? 2.5 लाख चंदा हुआ। और ये 20 लाख का काम आपके सामने, प्योर पत्थर लगे। इनमें से देखो मोहम्मद मुकीम, अब्दुल खा, ये जिन्होंने चंदा दिया, अलीम खा, अब्दुल्ला।